السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رمضان ریمائنڈر میں دیکھیں گے کہ رمضان شہر الدعا کیسے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ بقرہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّہُمْ یرشدون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے، پس چاہیے کہ وہ میری بات مان لیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو دعائیں سنتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد تو یقین بڑا پختہ ہو جانا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، نہ صرف سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ صرف شرط یہ ہے کیا کہ ایمان لائیں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ پھر ان کے اوپر اپنا کرم کرتے ہیں، تو ایمان لانا شرط ہے۔ تو اب رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے، اور اس مہینے کو شہر الدعا بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس مہینے میں بہت سارے مواقع ایسے آتے ہیں جس میں کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی کہ قبولیت کی بہت سی گھڑیاں اس مہینے میں ہمیں ملتی ہیں، تو ان سے ہمیں پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا۔ ہر ایک کے بے تحاشا حاجتیں ہوتی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں، اور گناہوں کی معافی تو ہے ہی ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس مہینے میں مانگنی ہے۔ اب رمضان میں کثرت سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور کیونکہ اس میں قبولیت کی بہت سی مواقع ہمیں ملتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے ایسے مواقع ہیں کہ جہاں پر قبولیت کی گھڑیاں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ جو روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، باپ کی، مسافر کی اور روزے دار کی۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ روزے دار کی دعا کبھی رد نہیں کرتے اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ایک چیز اور کہ دعا کی قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر دعا مانگیں اور ادھر وہ پوری ہو جائے آپ کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ دعا جو ہے جب ہم مانگتے ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ فوراً پوری کر دیتے ہیں، بعض اوقات ڈیلے کر دیتے ہیں، جب حالات بہتر ہوتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں تو وہ اس ٹائم پر پوری ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے کوئی بہتر چیز عطا فرما دیتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دعائیں آپ کی یہاں دنیا میں قبول نہیں ہوتی وہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہیں، اور وہاں جا کر پھر آپ کو اس کا ریوارڈ ملے گا، اور اس کو دیکھ کر انسان کہے گا کہ کاش میری کوئی بھی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی۔ تو دعا جب آپ مانگتے ہیں تو اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ روزے دار کی قبول ہوتی ہیں، اور اب انسان جو ہے وہ سحری سے لے کر افطاری تک روزے کے ساتھ ہے، تو یہ پورا ٹائم جو ہے انسان وہ قبولیت کا وقت ہے، کیونکہ پورے ٹائم آپ روزے کے ساتھ ہیں، تو آپ روزے کے ساتھ جب بھی مانگیں گے دعا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ پھر ایک اور روایت میں حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کے ہر دن اور ہر رات میں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور ماہ رمضان کی ہر دن اور رات میں ہر مسلمان کے لیے ایک ایسی گھڑی ہے جسے قبولیت سے ایک ایسی دعا ہے جسے قبولیت سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ بھی یہاں سے بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جہنم سے آزادی بھی ملتی ہے۔ سو بہت زیادہ دعائیں مانگیں روزے کے ساتھ، آپ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آزادی مانگیں، استغفار کریں، اپنی ڈھیروں دعائیں جو آپ کے ذہن میں ہیں وہ مانگیں،
کہ کیا پتہ کون سی دعا کس وقت قبول ہو جائے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ٹائم قبولیت کا کون سا ہے؟ افطاری کے وقت۔ افطاری کے وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک ایسی دعا ہے جسے رد نہیں کیا جاتا۔ تو یہ بھی ایک بہت قیمتی وقت ہے کہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی اس کے اوپر رمضان ریمائنڈر میں بات کی تھی کہ افطاری سے پہلے آپ تھوڑا سا وقت نکال لیں، 15-20 منٹ، جس میں آپ دعائیں کریں۔ پہلے 15-20 منٹ پہلے اپنی ساری تیاری کر لیں اور پھر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو سے دعائیں مانگیں، اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھیں۔ اور اگر بالکل بھی ٹائم نہیں مل رہا تو چلتے پھرتے کام کرتے کرتے بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ہی مانگیں، چلتے پھرتے مانگتے رہیں اپنی دعائیں، دل دل میں مانگتے رہیں، اللہ تو ساری باتیں جانتے ہیں۔ اور اگر بالکل بھی وقت نہیں مل رہا تو جو میں نے آپ کو حضرت موسیٰ کی دعا بتائی تھی وہ تو آپ مانگ ہی سکتے ہیں فوراً افطاری سے پہلے۔ تو اس لیے وہ وقت بھی قیمتی ہے، کوشش کریں وہاں پر بھی وقت نکالیں اور دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ پھر یہ جو تہجد کا ٹائم ہے، اس ٹائم پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہ بہت قیمتی ٹائم ہے۔ تو رمضان میں وہ اس لیے اس کا ذکر کر رہی ہوں کیونکہ رمضان میں ہم سحری پہ تو اٹھتے ہی ہیں، تو تہجد پڑھنا آسان ہے۔ تھوڑا پہلے اٹھ جائیں، آج کل تو راتیں بھی تھوڑی لمبی ہی ہیں، تو تھوڑا پہلے اٹھ کے کچھ تہجد پڑھیں اور اس ٹائم پر اللہ سے اپنی دعائیں مانگیں۔ ایک تو خاموشی ہوتی ہے، تنہائی ہوتی ہے، پھر اللہ آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت جو آپ دعائیں مانگیں گے تو جو آپ کی کیفیت بنے گی وہ شاید اور دن میں کسی وقت نہ بن سکے۔ تو اس کیفیت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں اور وہ وقت ضرور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن ڈیولپ کریں۔ تو یہ دیکھیں آپ کتنے سارے ہمیں موقع مل گئے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں مل گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں، جو کچھ آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ اللہ سے مانگیں۔ اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ آپ جتنا بھی اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کسی انسان سے ہم 2-3 بار بھی مانگ لیں تو وہ چڑ جاتا ہے، تنگ آ جاتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو مانگنے والے کو مایوس بھی نہیں کرتی، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ تو دعائیں مانگیں۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اور بہت سارے ایسے مواقع ہیں جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو رمضان میں بھی ہم ان کا فائدہ اٹھا لیں، جیسے کہ فرض نماز کے بعد ضرور دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ تلاوت قرآن کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں تو ہم نے لاسٹ جو ریمائنڈر کیا تھا شہر القرآن والا، اس میں آپ نے دیکھا کہ قرآن تو ہم پڑھتے ہی ہیں رمضان میں، تو قرآن پڑھنے کے بعد اس کو فوراً بند کر کے رکھ کے ادھر ادھر نہ جائیں، بلکہ قرآن جب آپ پڑھ لیں سپارہ تو بیٹھ کر اس وقت بھی تھوڑی دیر دعائیں مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ پھر سحر اور افطار کے اوقات جو ہیں وہ قبولیت کا وقت ہے۔ پھر اس کے علاوہ رمضان میں تو ہمیں ایٹ لیسٹ اتنا موقع مل جاتا ہے کہ کچھ مساجد ہیں جہاں پر خواتین کو تراویح پڑھنے کی سہولت موجود ہے، تو آپ مسجد میں جائیں یا جمعہ وغیرہ پڑھنے کے لیے جائیں، تو وہاں پر اذان اور اقامت کے بیچ کا جو وقت ہے وہ بھی بہت قیمتی وقت ہے، اور اس ٹائم بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ جیسے ہی اذان ہو آپ چلی جائیں مسجد میں اور وہاں پر بیٹھ کر اپنی ڈھیر دعائیں مانگیں اقامت سے پہلے پہلے، وہ بہت قیمتی وقت ہے۔ تو ہمارے ملک میں تو خواتین کو اتنا زیادہ مسجد کے قریب نہیں جانے دیا جاتا، لیکن رمضان میں اب تو الحمدللہ بہت ساری مساجد ایسی ہیں کہ جس میں خواتین کے الگ سے ہال بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر وہ تراویح پڑھ سکتے ہیں، جمعہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر اس مہینے میں جب مسجدوں کے دروازے بھی کھل جاتے ہیں خواتین کے لیے، تو وہ وقت جو اذان اور اقامت کا ہے وہ بھی آپ کے لیے بہت قیمتی ہے، دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ بہت سارے مواقع ہمیں رمضان میں ملتے ہیں جس میں ہم اللہ سے دعائیں مانگ سکتے ہیں۔ تو اللہ سے دعائیں کریں، مانگیں اللہ سے، اللہ سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور پھر اپنی دعاؤں میں مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک،
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔